نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک بہت سے گمان وہ گناہ ہے، اور کسی کے تجسس میں مت پڑو، اور نہ ہی کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرو کہ تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 گناہوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلا ہے گمان، دوسرا تجسس، اور تیسرا غیبت۔ دیکھیے، سب سے پہلے گمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمانوں سے بچو۔ اور کیوں بچو؟ کیونکہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے، بلکہ کچھ گمان ایسے ہیں کہ وہ گناہ ہیں۔ تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان گمان کو تلاش کریں اور پھر ان سے بچیں۔ تو انہی گمان کے متعلق ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ظن حرام، یعنی وہ گمان کرنا ہی حرام ہے۔ اور نمبر 2، ظن واجب، جس گمان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، ظن مستحب، کہ جس گمان پر عمل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 4، ظن جائز، کہ جس گمان پر عمل کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی۔ اب سب سے پہلا گمان ظن حرام، اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہ رکھنا کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا، یا وہ مجھے مصیبت ہی میں رکھے گا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے وہ گمان کرے۔ تو لہذا ان حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنا وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک شمار کیے جاتے ہوں، ان کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا حرام ہے۔ باقی گمان کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اور دوسرا گناہ یہاں پر بیان ہوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کے تجسس میں مت پڑو، یعنی کسی کے عیب تلاش کرنا، چھپ کر کسی کی باتیں سننا، یا کہیں لیٹ کر یہ دکھاوا کرنا کہ تم سو رہے ہو اور چھپ کر کسی کی باتیں سن رہے ہو، یہ سب چیزیں حرام یعنی ولا تجسسوا میں داخل ہیں۔ مسلمانوں کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ جستجو کی تعریف یہ ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا، یہ سب تجسس ہے۔ البتہ ایک وقت میں تجسس جائز ہے، جب کسی سے مضرت پہنچنے کا یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تجسس
جائز ہے۔